اچھا ہوگا صاحب ویری آنیسٹ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی مین ٹھیک ہے چیئرمین نیب کوئی بندہ یہ خواہش کر سکتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور میری مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے. قانون آپ نے بھی کہا, آپ نے بھی بڑی چلے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ قانون موجود ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ٹرم ہے ان کی. فروغ نصیب صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے, انہوں نے خود ایک پروگرام میں کہا کہ ظاہری بات ہے اگر یہ ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم نے قانون میں ترمیم کرنی ہے اور اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, یعنی کہ حکومت اس حوالے سے سوچ رہی ہے whether they have decided or not, وہ ابھی اس کی بات سامنے آنی ہے. لیکن کیا کوئی بھی نیب کا بادی نظر میں ایک قانونی اقدام ہے نا, فیصلہ تو ہوا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف اور ریکوری بھی ہونی ہے, اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے کہ جی بیسکلی یہ نیب چیئرمین اپیز کر رہے ہیں, خوشامد کر رہے ہیں حکومت کی کہ بھائی مجھے ایکسٹینشن دو. دس از دا کلیم نا, دس از دا پوزیشن آف پی ایم ایل این. شکریہ منیب بھائی. اس میں ظاہری بات ہے جو کیسز کی ٹیکنیکلٹیز ہیں, جو لیگل آرگیومنٹس ہیں, وہ تو آبویسلی نون والے اور ان کے یہاں پر موجود ہیں, میڈم انہوں نے بتایا آپ کو. سوال میرے خیال میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ ان فیصلوں سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں, ان ججمنٹس کی کیا سینکٹٹی ہے. ہمارے سامنے سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹس کے متعدد فیصلے ایسے موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے, ایون چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ جو ملک کے اندر جو احتساب کا جو نظام چل رہا ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور سلاپ سائیڈڈ ہے اور یہ ایک پرسیپشن زور پکڑتا جا رہا ہے. یہ ہماری عدلیہ اس کے بارے میں کہہ چکی ہے. پھر ہماری سیاسی تاریخ میں ایسے بھی فیصلے ہوئے کہ جن کو آج تک عوام نے تسلیم نہیں کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو سب سے بڑی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. پھر اسی طرح مارشل لاء دور میں پاکستان پیپلز پارٹی دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف بڑے فیصلے ہوئے, لیکن وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کیے کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, وکٹمائزیشن ہے. ابھی چند دن پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے. اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ججمنٹ بالکل صحیح ہے, قانون کے مطابق ہے, آئین کے مطابق ہے, تو یہ ایک پرسیپشن اس سے بڑا جو موجود ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جیت گئی. بالکل نہیں جیتنے چاہیے تھے. تو مطلب آپ کیا کہتے ہیں اگر لوگ واقعی اس پر اعتبار کرتے ہیں تو ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے منیب بھائی میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 72-73 سال سے احتساب کو ہم سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے رہے. پاکستان دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. پی ٹی آئی کا بہت بڑا نعرہ تھا اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنے کا. کر رہے ہیں. پاکستان کی رینکنگز وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کہتی تھی, جو عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنسز میں ان کی رپورٹ لہرایا کرتے تھے کہ دیکھو 114 نمبر پر پاکستان آ گیا. ان کا بگیسٹ کلیم یہ ہمارا وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے. نہیں صحیح. اچھا میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. جی تو آج پاکستان کی رینکنگز گر گئی ہیں, پاکستان مزید کرپٹ ہو گیا. کیا آپ بتائیے ایک عام آدمی کے لیے تھانے میں کرپشن ختم ہو گئی ہے, کیا تحصیل میں کرپشن ختم ہو گئی ہے, محکمہ مال میں کرپشن ختم ہو گئی ہے. کرپشن تو کہیں ختم نہیں ہوئی اور وہی رینکنگز میں ہم بد سے بدترین ہو گئے. تو ہم نے پچھلے 70-72 سالوں میں اس کرپشن کو ہم نے استعمال کیا ہے سیاسی نعروں کے طور پہ, ڈکٹیٹرز نے استعمال کیا ہے, پولیٹیکل لیڈرز نے استعمال کیا ہے. تو ہمیں ایک چیز کے اوپر تو ایک کنسنسس ایز اے نیشن کرنا پڑے گا کہ دیکھیں جہاں پہ بھی ٹیکس پیئر کا پیسہ جا رہا ہے, جو ماچس کی ڈبی بھی خرید رہا ہے, جو پانی کی بوتل بھی خرید رہا ہے, بچے کے لیے دودھ بھی خرید رہا ہے, وہ اس پہ ٹیکس دے رہا ہے. بالکل ٹھیک. جو اپنی موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوا رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے. تو ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ایک مقدس امانت ہے اور وہ امانت جہاں بھی جائے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کوئی اس سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے. نہ جوڈیشری, اب اگر جوڈیشری سے سوال پوچھ لیتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو وہ کہتے ہیں جناب ہم کیوں بتائیں, ہماری جو انڈیپینڈنس ہے یہ تو انڈیپینڈنس کوئی ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. آپ کے پاس ٹیکس پیئر کا پیسہ جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ پیپل ہیو اے رائٹ ٹو نو کہ وہ اسی طرح آرمڈ فورسز ہیں, اسی طرح بیوروکریسی ہے, اسی طرح پالیٹیشینز ہیں. ملک کسی ایک طبقے کی وجہ سے تو کرپٹ نہیں ہے. بٹ برنگ اٹ بیک ٹو چیئرمین نیب, اگر حکومت, کیونکہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ شہباز صاحب کے اوپر اپوزیشن کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں تو ان سے تو کنسلٹیشن ویسے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. تو اگر آپ سے بغیر کنسلٹیشن کیے ہوئے کسی آرڈیننس کے تحت قانون میں ترمیم کر کے چیئرمین نیب کو یا تو سیدھے دیتے ہیں یا نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کر دیتے ہیں, کیا آپشن ہے اپوزیشن کے پاس؟
دیکھیے جو اس وقت جو قانون ہے، قانون تو یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے اور مشاورت کر کے تو چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کریں گے، یہ قانون ہے. اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ سیکشن 6 ہے نیب آرڈیننس کا غالباً جو کہتا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ٹرم ہے، اور وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ کسی شخص کو یہ لالچ نہ دیا جائے کہ وہ ہم تمہیں دوسری ٹرم کرتے ہیں تو تم ہمارے لیے یہ خدمات اس کو فاروق صاحب کمپیئر کریں گے 3 دفعہ وزیر اعظم بننے پہ پابندی تھی تو وہ بھی تو بن گئی، وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی نا، دس از ایکٹ آف پارلیمنٹ. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک چیز تھی اور اس کو 18th امینڈمنٹ میں اس کے اندر ایک تمام کنسنسس کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ایک چیز جو اس میں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی. اس میں غالباً اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت بھی موجود تھی، 2010 میں ہوئی تھی نا. ہاں تو عمران خان صاحب خود تو ایم این اے تھے نا، نہیں تھے؟ نہیں خود بھی نہیں تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا 2008 کا الیکشن، انہوں نے بائیکاٹ کیا. صحیح، لیکن جتنی جماعتیں وہاں پر موجود تھیں ایک کنسنسس کے ساتھ ہوا. اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں 18th امینڈمنٹ کی جن سے میرا بھائی جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس میں جو چیزیں کنسنسس کے ساتھ ہوں بہتر ہے. لیکن اب اگر حکومت اس طرح کرتی ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اس کو آرڈیننس کے ذریعے بدلاتی ہے، ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس عدالتوں کے آپشنز کھلے ہیں، ہم عدالتوں میں چیلنج کر سکتے ہیں. یہ ساری آپشنز تو ہمارے سامنے سر دست موجود ہیں. اب پولیٹیکل پارٹیز جیسے فیصلہ کریں گی، سیاسی قیادتیں فیصلہ کریں گی.